ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کی مارکیٹ کے اندر ایمان کی قیمت چلے گی، اور آپ کو اس بات کا تجربہ ہے اس دنیا کے اندر چاہے آپ جس شاپ پر چلے جائیں، جس دکان پر چلے جائیں، وہاں پر پھٹی ہوئی نوٹ بالکل نہیں چلتی، اور ایسی مریل نوٹ بھی نہیں چلتی، وہ بالکل واپس کر دیتے ہیں کہ یہ نوٹ نہیں چلے گی، دوسری نوٹ دے دیں۔ چاہے آپ بازار میں جائیں، چاہے آپ جس مارکیٹ میں بھی جائیں، پھٹی ہوئی نوٹ نہیں چلے گی، وہاں پر وہ واپس کر دیں گے۔ تو یہاں کی مارکیٹ کی قیمت تو کرنسی ہے، لیکن وہاں کی مارکیٹ، آخرت کی مارکیٹ کی قیمت ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر انسان جنت کو خرید ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹکٹ کا اعلان قرآن کے اندر کر دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والوں کو جو جنت بکنگ کر کے رکھی ہے وہ ایمان کے بدلے میں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ آخرت کی مارکیٹ کے اندر اگر آپ کو جنت خریدنا ہے یا جنت کا کوئی فلیٹ خریدنا ہے، وہاں پر ایمان کی قیمت دینی پڑے گی، اور پھٹا ہوا ایمان نہیں چلے گا، کمزور ایمان نہیں چلے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر پھٹی ہوئی نوٹ نہیں چلتی تھی، جس طرح اس دنیا کے اندر کمزور نوٹ بھی نہیں چلتی، تو وہاں پر بھی پھٹا ہوا ایمان بھی نہیں چلے گا، کمزور ایمان بھی نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی قربانیاں کہ گھر کے اندر 5 لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہر سال صرف ایک قربانی کر رہے ہیں، تو بقیہ لوگوں کی قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کسی سال دے رہے ہیں، کسی سال نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ سارے وہ اسباب ہیں، یہ سارے وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان مضبوط نہیں بنے گا، انسان کا ایمان کمزور بنے گا۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ آخرت کی مارکیٹ کے اندر ایمان، مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ کو چاہیے، کمزور ایمان اور پھٹا ہوا ایمان نہیں چاہیے۔ جس طرح دنیا کی مارکیٹ، دنیا کے دکانوں کے اندر پھٹی ہوئی نوٹیں نہیں چلتی، اسی طرح قیامت کے دن بھی آخرت کی مارکیٹ میں بھی پھٹا ہوا ایمان اور کمزور ایمان نہیں چلے گا۔ اسی طرح کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح کبھی زکوٰۃ دی، کبھی نہیں دی، اور حج فرض تھا لیکن نہیں کیا، ٹال مٹول کرتا رہا، تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ میں نے ابھی جیسا کہا ہے کہ آخرت کی مارکیٹ میں ایمان کی قیمت ایمان کی مضبوط قیمت چلے گی، تو اسی لیے آپ ہر اعتبار سے مضبوط ہونا پڑے گا۔ نمازوں کے اعتبار سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ جس طرح اگر یہاں کی دکان میں پھٹی ہوئی نوٹ نہیں چلتی نا، تو گھر میں لا کر اس کو چکٹ ٹیپ چپکا دیتے ہیں، محنت تو لگتی ہے نا، پیسے سے چکٹ ٹیپ خریدا اور پھر اس کو لا کر چپکایا، محنت تو لگی، تب جا کر وہ چلی نا۔ تو اسی طرح ایمان پر بھی ایسے ہی محنت کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی ہی پڑے گی، تب جا کر یہ ایمان مضبوط ہوگا، تب جا کر اس دل کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، تو یہ ایمان مقبول ہوگا، تو تب جا کر آخرت کی مارکیٹ کے اندر یہ قیمت کے طور پر قیمتی ہوگا اور اللہ کے دربار میں چل جائے گا۔